لوگ طلاق کے مسائل میں ابھی بھی دینی مدارس سے رجوع کرتے ہیں، علماء سے رجوع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اچھا 3 طلاقیں دے دیں جی، غصے میں دی تھی. بھئی طلاق ہوتی غصے میں ہوتی ہے، پیار سے کون دیتا ہے؟ بلکہ شریعت تو کہتی ہے سوچ سمجھ کے دو. لیکن یہاں پہ سوچ سمجھنے کے بجائے غصے میں دی جاتی ہے. جی غصہ بہت تھا، اتنا تھا، آپ پہ سے بندہ باہر ہو گیا. تو کوئی حل ہے؟ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو حل نہیں ہوتا کوئی بھی. 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی حل نہیں ہے ان کی واپسی کا، رسائی کا. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، اور 90% کیسز کے اندر 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے. وہ جب 2 ماہ بیوی میکے میں رہتی ہیں نا، اور اس کی بھابیاں تنگ کرتی ہیں اسے، تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا اصل گھر وہی تھا جو میرے شوہر کا تھا. تو اس لیے ہم یہ بات اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ اس کو قابل گرفت کر رہے ہیں، قابل گرفت قرار دے رہے ہیں، تاکہ یہ رکاوٹ بنے گی، ہرڈل بنے گی 3 طلاقیں اکٹھی دینے میں. اس میں کتنا وقت لگے گا؟ کیونکہ کافی وقت سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ اس کو دیکھیے کونسل رائے پیش کرتی ہے، کونسل کی طرف سے یہ رائے ان سینیٹرز کی طرف ہم بھیج رہے ہیں، ابھی منظور ہوئی ہے، یہ رائے بھیج رہے ہیں جنہوں نے آئلی قوانین میں ترامیم کا سوچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مختلف ترامیم کے حوالے سے ہم سے رجوع کیا ہے. کون کون سی ایسی ترامیم ہے جن کے حوالے سے وہاں سے بھی کہا گیا کہ کچھ تبدیلیاں لائی جائیں؟ اچھا چلیں، یہ اب پھر بات ہماری لمبی ہو رہی ہے. کئی چیزیں ہیں جو کہ کونسل سے دریافت کی گئی ہیں. ان میں ایک چیز تو یہ ہے، جہیز کا ایک ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، 1976 کا. اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہم سے لانے کے بارے میں کہا گیا ہے. تجویز کی گئیں کچھ تبدیلیاں کہ ان کو ہم انڈوز کر دیں، وہ میں ابھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ طلاق ہونے کی صورت میں جو شوہر اور بیوی نے نکاح کے بعد اثاثے بنائے ہیں، ان اثاثوں کو برابری کی بنیاد پر شوہر اور بیوی میں تقسیم کیا جائے. اس کے حوالے سے ہمیں رائے دیں. انہوں نے قانون میں ترمیم امینڈ کی ہے، ترمیم لے کر آئے ہیں. ہم سے کہا گیا آپ اس کے بارے میں واضح کریں. اسی طریقے سے تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہمیں کہا گیا ہے، بات ہوئی ہے کہ تھیلیسیمیا کا اگر پازیٹیو آ جاتا ہے، لڑکے اور لڑکی جن کا آپس میں نکاح ہونا ہے پازیٹیو آ جاتا ہے، تو ان کے نکاح کو نہ ہونے دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے ہمیں رائے دیں. اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے. تو ہم باری باری ان کو دیکھتے ہیں. ہم سب سے پہلے یہ لیتے ہیں کہ ایک تو طلاق والی بات ہماری ہو گئی. ہم لے لیتے ہیں کہ یہ جو اس کی آپ نے تجویز دے دی ہے کہ یہ ہم نے تجویز یہ دی ہے، یہ تجویز ہم نے پیش کی ہے کہ آپ طلاق کے معاملے میں 3 طلاقوں کے ایک بار اکٹھے دینے کو قابل سزا بنائیں، اور اس کے اوپر 6 ماہ یا سال جو بھی آپ سمجھتے ہیں مناسب سزا وہ آپ اس کو کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آگے جہیز ایکٹ. اب جہیز آ گیا. جہیز کا ایک ایکٹ ہے 1976 کا. آپ یہ دیکھیے 48 سال پہلے کا ایکٹ ہے. جو اس کی اماؤنٹ ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ ہنسیں گے. اچھا یہ اماؤنٹ ابھی بھی چل رہی ہیں. بنیادی طور پہ جہیز کا ایکٹ اس لیے لے کر آئے تاکہ زیادہ جہیز دینے کو روکا جا سکے، زیادہ جہیز لینے کے عمل کو روکا جا سکے. ہمارے یہاں معاشرتی روایت ہے جہیز دینا. ہم اپنی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں زیادہ، تاکہ جو امیر لوگ ہیں، متومل ہے، وہ بہت زیادہ جہیز دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کے لیے بہت زیادہ شاکنگ ہوتا ہے. اور پھر جو میڈیوکر یا غریب لوگ ہیں وہ اس لیول پہ جا نہیں سکتے ہیں، تو پھر ایک دل میں کساوٹ محسوس کرتے ہیں، خاص طور پہ عمرہ کے بارے میں. اس میں مختلف جگہوں پہ ترمیم. اس کے اندر ایک بات تو یہ کہ شادی کے اخراجات اور جہیز یہ بھی ترتیب 2500 اور 5000 روپے. 2500 اور 5000 روپے، یعنی جہیز اور شادی کے اخراجات ٹوٹل یہ 7500 روپے میں ہونے چاہیے. یہ پاکستان کا قانون ہے 76 کا. 76 کا قانون ہے. کہ دونوں چیزیں جہیز پلس ٹوٹل اخراجات شادی کے جو بیٹی کی طرف سے باپ کرتا ہے وہ 7500 روپے ہونے چاہیے. اس کے اندر تجویز یہ رکھی گئی دونوں کے 2500 اور 7500 کو 2 تولے سونے سے بدل دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی شادی کے اخراجات وہ بھی میکسیمم 2 تولے سونے کے برابر جو اماؤنٹ بنتی ہے اتنے ہو جائیں، اور جہیز جو دینا چاہتا ہے وہ میکسیمم 2 تولے سونے کے برابر جو مالیت بنتی ہے اس کے مطابق وہ جہیز دے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں اس وقت تقریباً 2,80,000 2,70,000 روپے تولہ ہے، تو یہ اماؤنٹ تقریباً 5 لاکھ 5.5 5.5 لاکھ روپے بن جاتی ہے. 5.5 لاکھ روپے تک
جہیز دیا جا سکتا ہے اور 5.5 لاکھ روپے تک شادی کے اخراجات کیے جا سکتے ہیں. ایک ترمیم تو یہ آئی, ہم نے اس کو قبول کیا. ٹھیک ہے. اور یہ سونے سے اس لیے رکھا کیونکہ مہنگائی بھی بڑھتی ہے. اب دیکھیں نا 2500 اور 5000, آج کل تو 2500 کا تو جوڑا نہیں آتا ہے اور 5000 کا ایک جگہ پہ کھانا نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو بہت عجیب و غریب. اور پھر اس کے جب اس قانون کو سامنے رکھا جاتا ہے تو ہر بندہ اس کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے. تو اس کو بڑھانے کی تجویز آئی, ہم نے اس ترمیم کو کہا یہ ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور آئی کہ جو شادی کے موقع پہ دلہا اور دلہن کو سلامی دی جاتی ہے وہ 100 روپے تک دے سکتے ہیں 76 کے مطابق. ٹھیک ہے. اب یہ تجویز آئی کہ اس کو 10,000 روپے تک کر دیا جائے کہ کوئی اگر دلہا دلہن کو سلامی دیتا ہے تو وہ 10,000 روپے تک دے سکتا ہے. اس کو ہم نے اس ترمیم کو بھی. اور اگر کوئی 3-4 مرتبہ دے دے 10,000 کر کے تو ہاں پھر ایسا کرے وہ چھوٹے بیٹے سے بھی دلوا دے, بڑے بیٹے سے بھی دلوا دے, اور اماں سے الگ دلوا دے اور بیگم سے الگ دلوا دے. ٹھیک ہے. یعنی کہ 10,000 آپ نے اس کی حد مقرر کی ہے. اچھا, یہ تاکہ اخراجات, فضول خرچی, اسراف روکا جا سکے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک تجویز آگے آئی ہے, جو کوئی جہیز ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے شکایت ہونے پر پہلے اسے 6 ماہ کی سزا ہوتی تھی. قانون پوری طریقے سے عمل درآمد ہونے کے بعد اب اس کی سزا کو بڑھا کر 1 سال کر دیا گیا جہیز ایکٹ کی خلاف ورزی پر. اب یہ معاملہ پہلے کسی بھی آدمی کو نہیں معلوم کہ جہیز ایکٹ بھی کوئی ہے اور جہیز ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ہے, اس کی سزا بھی ہے. بلکہ یہاں تک جہیز ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ اگر کچھ ایسے جہیز قبضے میں آ جائیں گے جو کہ اس اماؤنٹ سے زیادہ ہوں گے تو وہ غریب بچیوں کی شادیوں میں دیے جائیں. ٹھیک ہے. اسے جو ضلع کا سربراہ ہے, انتظامی سربراہ, وہ اس جہیز کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے اور اس کے بعد آگے اس کی تقسیم کر سکتا ہے. باقاعدہ اس کا پروسیجر بیان کیا ہوا ہے. تو اس سزا کو 6 مہینے سے سال کے اندر لیکن یہ پورا کا پورا اس وقت عمل درآمد ہوگا جب کہیں سے کوئی شکایت لانچ کی جائے گی. اس کے لیے شکایت کا ہونا لازمی ہے. کہیں سے بھی شکایت آ جائے گی تو پولیس اس پولیس کرے گی اس کو, شکایت کو انٹرٹین کون کرے گا؟ اب اس میں نا جو انتظامی سربراہ ہے اس شکایت کو وہ انٹرٹین کرے گا اور وہ اسے پھر جو مال گزاری والے اختیارات ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں جہیز کو قبضے میں لینے کے لیے. یہ 76 میں بہت تفصیل, باقی باتیں بہت تفصیل کے ساتھ. اچھا, جہیز کے والے سے تو یہ بات آ گئی. تو ترامیم آئی, ہم نے ان کو اوکے کر دیا, ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے. یہ کہا آپ نے. اب آ جائیں اگلی جو ایک چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. ہاں جی. وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوا. لڑکی کا بھی کچھ مال متا پہلے سے تھا, لڑکے کا بھی تھا. تو وہ بیفور میرج ان کے اثاثے ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں. ٹھیک ہے. اب ترمیم یہ لائی گئی کہ نکاح کے بعد دونوں نے مل کر, لڑکے نے باہر کام کیا, لڑکی نے گھر سنبھالا, کوئی 20 سال ان کے گزر کے انہوں نے مل کے ایک مکان بنایا 5 مرلے کا. ٹھیک ہے. پیسے لڑکے کے تھے, زمین بھی لڑکے کے نام پہ تھی, لیکن 20 سال کے بعد ان کی طلاق ہو گئی. اب طلاق ہونے کی صورت میں وہ مکان جو انہوں نے نکاح کے بعد بنایا ہے وہ آدھا آدھا ہو جائے گا لڑکے اور لڑکی کے اندر. یہ جیسے یورپ کے اندر جو بندہ بھی طلاق فائل کرتا ہے اسے اپنی ملکیت جائیداد کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے ہاف. یہ آیا ہمارے پاس کہ جناب اس کو آپ دیکھیں. اسے مختلف اسباب کی بنیاد پہ اسلامی نظاتی کونسل نے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس ترمیم کو قبول نہیں کیا اور اس ترمیم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ غیر اسلامی ترمیم ہے.